السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اہل حدیث کہلوانے والوں، دیوبندی کہلانے والوں، بریلوی کہلوانے والوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے اور ایک حدیث پاک میں سے آج کی اس سیاسی گرما گرمی کے حوالے سے پاکستان میں سیاسی گرما گرمی اپنے عروج پر ہے، اور یہ سیاسی گرمی ملتان اور سبی کی گرمی سے یا گرم ترین علاقوں کی گرمی سے کہیں زیادہ اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے، اوپر کو ہے۔ یہ سیاسی گرما گرمی فیس بک پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور واٹس ایپ پر بھی، اور ٹویٹر پر بھی، اور دیگر سوشل میڈیا ذرائع پر بھی۔ یہ ذرائع چاہے نیچے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، پاکستان میں پہلے کی طرح آج بھی سیاسی گرما گرمی اپنی عروج پر ہے۔ جو چیز دیکھ کر دل کو درد اور دکھ ہوتا ہے، اور جس چیز کو دیکھ کر اصلاح کا پہلو دماغ میں اور دل میں آیا تاکہ آپ کے لیے کچھ نصیحت پر مبنی الفاظ بیان کر دوں، خود آپ کے لیے، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، کہ اس سیاسی گرما گرمی کے اندر علماء کی ذات کو بہت زیادہ مجروح کیا جا رہا ہے، اور انتہا درجے کا حد تک آمیز رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگ جو علماء کی توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، علماء دین میں سے چاہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، یا جناب حضرت مولانا حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب ہوں، یا علماء میں حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہوں حافظہم اللہ تعالی، مغربی سیاسی ووٹ کی سیاست کے حوالے سے اور ملک میں موجود سیاسی گرمی کے حوالے سے لوگ دھڑا دھڑ علماء کی توہین پر اترے ہوئے ہیں۔ کہیں کسی کو مولانا ڈیزل کہا جا رہا ہے، تو کہیں کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے، اور کسی کو کچھ۔ اللہ کا قرآن ہمیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس قسم کا رویہ اختیار کریں جو آج سوشل میڈیا پر بھی ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بھی، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اندر بہت زیادہ ایسے اعمال کو کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جس سے ہمیں منع کیا ہے۔ حکومت بھی اپنی جگہ پر، علماء دشمنی پر امریکہ نوازی کرتے ہوئے، جہاد اور مجاہد دشمنی اور مجاہدین کے قائدین کی دشمنی میں امریکہ اور ٹرمپ اور نریندر مودی کی پوجا میں سابقہ فاسق فاجر حکمرانوں کے ریکارڈ کو بھی توڑے ہوئے ہے، اور جاہل عوام کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ان سیاسی جماعتوں کی محبت میں آ کر علماء کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، اور پوری طرح علماء کی توہین پر ایک بازار گرم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
نہ ٹھٹھا کرے ایک قوم دوسری قوم سے، شاید کہ ہوں وہ لوگ بہتر ان سے۔ یہ سورہ الحجرات ہے۔ قرآن پورے کا پورا ہی پیارا ہے، اور یہ سورۃ الحجرات بھی بڑی پیاری سورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، بلکہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی فرد کا، کسی شخص کا، کسی جماعت کا ٹھٹھا اور مذاق نہ کرو جس کا تم ٹھٹھا مذاق کر رہے ہو، شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے، یعنی ٹھٹھا کرنے والوں سے۔ اور علماء کا بہتر ہونا وہ حدیث سے بالکل ہمارے سامنے آیا ہے، صاف طور پر موجود ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا بتایا؟ فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح سند کے ساتھ ترمذی 2682 کے اندر 2682 ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یقیناً وہ وارث ہیں انبیاء کے۔ اور یہ روایت ابن ماجہ میں 223 نمبر پر، اور اسی طرح یہ روایت مسند ابن ابی شیبہ کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود، اور اسی طرح یہ روایت اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ انبیاء کے وارث علماء کرام ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھنے والا ہو، سکھانے والا ہو۔ تو ایک طرف حضرت ابتسام الہی ظہیر ہیں، ایک پلڑے میں حشام الہی ظہیر ہے، اور ایک پلڑے میں جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ عالم دین ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں فضل الرحمان کو عالم دین نہیں مانتا، تو بھائی کسی کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ مولانا ہیں، وہ عالم دین ہیں، اور صرف عالم دین ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس مجاہد باپ کے بیٹے ہیں۔ فضل الرحمان وہ اس مجاہد باپ کا بیٹا ہے جو ختم نبوت کا مجاہد تھا، اور جس نے قرآن و سنت کے دلائل کا انبار لگایا پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اور بالآخر لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا یہ ملک پاکستان، اس میں مرزائی، اس میں قادیانی، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے احمدی وہ مرتد قرار پائے گئے۔ اور اسی طرح یہ حضرات صرف عالم نہیں بلکہ بیسیوں، سینکڑوں اور ہزاروں کی بنیاد پر یہ لوگ مدارس چلانے والے، اور مدارس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ تو کہاں یہ علماء دین، اور کہاں ان کے مقابلے میں ایک شخص کہ وہ جو آیا پاکستان میں تو ڈول باجے اور ڈی جے کی طرز پر سیاست کرتے ہوئے، یعنی اس نے آ کر ڈانس کو، میوزک کو، موسیقی کو، گانے کو، مرد عورت کے اختلاط کو اور ان تمام چیزوں کو پروان چڑھایا۔ تو لوگ اپنی سیاسی جماعتوں کی محبت میں علماء کی توہین پر پوری طرح اترے ہوئے۔ کسی عام کی توہین کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا، کجا یہ کہ بندہ خاص کی توہین کرنے لگ جائے۔ اور میرے پاس میرے بھائی جناب حضرت مولانا محمد زبیر بن ربنواز صاحب، فارغ التحصیل جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ، انہوں نے یہ 6
6 منٹ کا یہ آڈیو کلپ بھیجا فضیلت الشیخ ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ کا. پوچھا گیا حضرت مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان، تو یہ کہتے ہیں ہمیں مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دینا چاہیے. میں بذات خود مغربی جمہوری سیاست میں بلیو نہیں کرتا، لیکن وہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف وہ شخص ہو جو عاطف قادیانی جیسے لوگوں کو وزیر لگا دیتا ہے، ایک طرف وہ شخص ہو کہ جس پر الزام ہو کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والی اور والوں کو امن و امان کے ساتھ پاکستان سے باہر نکالا اور ان کو یورپ پہنچایا، اور ایک طرف وہ شخص ہو یعنی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو خود عالم دین ہے، قرآن پڑھانے والے، پڑھوانے والے، پڑھانے والے، اور اس باپ کا بیٹا جو ختم نبوت کا مجاہد تھا، مطلب جناب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب. تو ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ ہمیں قرآن والوں کا ساتھ دینا ہے، ہمیں اسلام والوں کا ساتھ دینا ہے، ہمیں حیا والوں کا ساتھ دینا ہے، ہمیں پاک دامن لوگوں کا ساتھ دینا ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اسلام اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی توہین کریں. اب ابتسام الہی ظہیر صاحب کے حوالے سے، حافظ حشام الہی ظہیر صاحب کے حوالے سے اور فضل الرحمان کے حوالے سے فیس بک پر کیا کیا پوسٹیں شیئر ہو رہی ہیں، کیا کیا کچھ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور JUI جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے جو وہ دھرنا یا شٹر ڈاؤن یا جو ہے اپنا پروگرام لے کر چلنے والے ہیں، 27 اکتوبر کو جھوٹے لوگوں نے ایک جھوٹی پوسٹ ڈالی کہ دھرنے کے شرکاء کو شیک نمبر 6 میں کہا گیا کہ لونڈے بازی وہ امیر کی اجازت سے اسی وقت پر ہوگی جو وقت دیا جائے گا. اور یہ ایک بے بنیاد اور جھوٹی پوسٹ تھی جس کے تعلق سے سارے لوگ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ محض پراپیگنڈے پر، اور سلیم صافی جیسے صحافیوں نے اس کا جھوٹا ہونا بیان کیا. لیکن قادیانی سپورٹڈ حکومت کے وزیروں میں فواد چودھری جیسے لوگوں نے اس پوسٹ کو اپنے ٹویٹر سے ٹویٹ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے علماء دشمنی کا حال. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے پوسٹ آئی کہ پوسٹ کرنے والے نے کیا لکھا کہ قادیانیوں نے بھی شک نمبر 6 کی پذیرائی کی، اور شک نمبر 6 کی پذیرائی کے بعد ان کے بھائیوں نے بھی فضل الرحمان کو بھرپور ساتھ دینے کی ٹھان لی، یعنی قادیانیوں نے. اب یہ جھوٹ پر جھوٹ، اور یہ علماء قرآن پڑھانے والے، قرآن پڑھوانے والے، پڑھانے اور پڑھوانے والے، ان کے خلاف پراپیگنڈا ہے. اور یہ شرم و حیا اور حیا اور ایمان کو خراب اور تباہ کرنے والی باتیں. اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، اور یہ میں حدیث ان تمام لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں جو فیس بک پر، جو سوشل میڈیا پر، جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر علماء کی توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑے ہوئے اور اپنی اپنی اوقات کے مطابق علماء کی توہین میں مصروف عمل ہیں. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں کہ علماء میں چاہے وہ حشام الہی ظہیر ہوں، ابتسام الہی ظہیر ہوں،
یا جناب حضرت مولانا فضل الرحمان ہو، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ کل قیامت کے دن بھی اور قبر میں بھی آپ کی پی ٹی آئی آپ کے کام نہیں آنے والی، آپ کا عمران خان آپ کے کام نہیں آنے والا، فواد چودھری جیسے لوگ آپ کے کام نہیں آنے والے، اور اسی طرح دیگر یہ امریکہ، ٹرمپ اور مودی کو خوش کرنے والے لوگ یہ آپ کے کام نہیں آنے والے۔ حکومت کا کام کیا ہے کہ وہ کبھی مجاہدوں کا کریک ڈاؤن کرتی ہے، کبھی مجاہدوں کے امیروں کا کریک ڈاؤن کرتی ہے، کبھی وہ علماء دین کو پابند سلاسل کرتی ہے، اور شرم و حیا سے مر جانے کا مقام اس حکومت کے لیے کہ بزرگ عالم دین اور انتہائی بیمار اور علیل اور علالت میں مبتلا عالم دین حافظ عبدالسلام استاد محترم حافظہ اللہ، ان جیسے علماء کرام کو جو عمر رسیدہ بھی ہیں اور علم کے اندر بھی انتہائی جید ترین عالم دین، اور عمر رسیدگی اور بڑھاپے کے ساتھ ساتھ شدید علالت اور بیماری سے دوچار، اور خبروں کے مطابق کہ انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھ لو علماء کے دشمنوں، یاد رکھ لو علماء کے دشمنوں، یاد رکھ لو مدارس کے دشمنوں، علماء باقی تھے، باقی رہیں گے۔ مدارس باقی تھے اور مدارس باقی رہیں گے۔ اپنی جان کی قربانی علماء کو دینا پڑے، اپنے مال کی قربانی دینا پڑے، بیوی بچوں اور اولاد کی قربانی دینا پڑے، اللہ والے ان قربانیوں سے کوئی دریغ نہیں کریں گے۔ ہاں، علماء کو پابند سلاسل کرنے والے، علماء کی توہین کرنے والے کل بھی نیست و نابود ہوئے، آج بھی نیست و نابود ہوں گے۔ انگریز بھی آیا تھا، انگریز بھی آیا تھا اور کالے پانیوں میں جا کر علماء کو قید کیا، لیکن علماء آج بھی باقی ہیں، اور بر صغیر پاک و ہند سے انگریز کا نام مٹ چکا ہے۔ اور اسی طرح یہ کوئی آج پہلی بات نہیں ہے، قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنا یہ تو شیوہ انبیاء علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ قید خانے میں ڈال دیے گئے، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بے گناہ قید خانے میں ڈال دیے گئے، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ بے گناہ قید خانے میں ڈال دیے گئے، اسی طرح حافظ سعید کو بے گناہ قید و بند میں اور نظر بندیوں میں رکھا گیا، عبدالسلام جیسے بزرگ عالم دین کو، جید عالم دین کو بے گناہ گرفتار کیا گیا۔ علماء کل بھی موجود رہے، علماء آج بھی موجود ہیں، علماء قیامت تک موجود ہیں، اس لیے کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے۔ انبیاء کا سلسلہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، جو کام انبیاء کا تھا وہ علماء نے کرنا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت اور تبلیغ کا کام یہ قیامت تک چلنا ہے۔ اس لیے علماء باقی رہیں گے، علماء دشمن کل بھی نیست و نابود ہوئے، علماء دشمن آج بھی نیست و نابود ہوں گے۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فتویٰ دینے والے حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام، انگریز نے ایڑی چوڑی کا زور لگا لیا، مگر حسین احمد مدنی اپنے فتوے سے واپس نہ پلٹا۔ احمد علی لاہوری جیسے کو سزا پر سزا دی گئی، برف کے بلاکوں پر رکھا گیا، اور جب ان کے ٹھنڈے جسم کو برف کے بلاکوں سے ہٹایا گیا، انگریز نے پوچھا مولوی جی بتاؤ کیا خیال ہے؟ اب کہا میرا جسم ٹھنڈا ہوا مگر ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ
وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ وہ بد زبان اور بد کردار حکمران تھے، اور آج فیس بک پر اور آج واٹس ایپ پر اور آج جناب مجلسوں اور بیٹھکوں کے اندر حکمران تو تھے ہی فاسق فاجر، وہی بیڑا عوام نے بھی اٹھا لیا، جسے جناب غسل کے رکن کا پتہ نہیں ہے، جسے استنجے کا طریقے کا علم نہیں ہے، جو باپ کا جنازہ نہیں پڑھنا جانتا، جو بیٹی کا نکاح نہیں پڑھنا جانتا، جو باپ کو دفن کرنا نہیں جانتا، جو اپنے بچے کو خود قرآن پڑھنا نہیں جانتا، وہ بھی کھڑے ہو کر علماء دین پر بد کلامیاں کرتا ہے، بد زبانیاں کرتا ہے، کسی کو کچھ کہتا ہے تو کسی کو کچھ کہتا ہے۔ سنیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی اس کے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، علماء کو تو قید خانوں میں ڈالا جا رہا ہے، علماء کی ذات پر تو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور سکھوں کے لیے بارڈریں کھولی جا رہی ہیں۔ اور تف ہے تمہاری عقلوں پر اور تمہارے بیکار ایمان پر، سکھوں کے لیے بارڈریں کھولنا، علماء کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا یا یہ ملک کسی اور کام کے لیے بنایا گیا تھا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا مفلس کون ہے؟ مفلس، صحابہ کرام نے فرمایا جس کے پاس کوئی درہم نہیں ہے اور جس کے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہے، یعنی جیب سے بھی کنگلا ہے اور ظاہری صورتحال میں بھی کنگلا ہے، نہ گھر ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ سامان ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، سنیو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، سنیو اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی کہنے والوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا دیوالیہ وہ ہے، میری امت کا کنگلا وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، اپنا روزہ اور زکوٰۃ سمیت حاضر ہوگا، مگر یہ کہ کسی کو گالی دی، مولانا فضل الرحمان کو اس نے ڈیزل کہا، JUI کے خلاف پراپیگنڈا کیا، شیک نمبر 6 لکھ کر کہ لونڈے بازی اجازت سے کی جائے گی، وقت مقرر پر کی جائے گی۔ کبھی اس نے حافظ شام علیہ ظہیر کے خلاف بکواس کی، کبھی اس نے ابتسام علیہ ظہیر کے خلاف بکواس کی، کبھی یہ علماء دشمنی کو بے گناہ حافظ عبدالسلام کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتا ہے، کبھی یہ بے گناہ اور معصوم حافظ سعید کو پکڑ کر قید و بند میں اور نظر بندیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، اس نے کسی کو ناحق مارا ہوگا۔ اب اس ظالم کی تمام نیکیوں کو ان مظلوموں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء کی توہین کرنے والوں، علماء اور مدارس کے خلاف اصلاحات کے نام پر امریکی اور برطانوی اور انگریزوں کے ایجنڈوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والوں، ان ظالموں کی نیکیوں کو مظلوموں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور ظالموں تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر ابھی مظلوم باقی ہوں گے، ابھی مظلوم باقی ہوں گے، تو پھر مظلوموں کے گناہ ان ظالموں کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو مظلوموں کی غلطیاں، ان کے گناہ، ان کی خطائیں ظالموں کے حساب میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر ایسے شخص کو گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو کیا بنے گا تمہارا؟ حکومت بھی علماء دشمن، حکومت بھی مدارس دشمن، اور عوام بھی علماء دشمن اور مدارس دشمن۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان کے نام پر دراصل علماء کے تعلق سے لوگوں کے سینوں میں بغض ہے۔ فضل الرحمان کے نام پر لوگوں کے سینوں میں مولویوں کا بغض اور عداوت موجود ہے، جن نامرادوں میں یہ بغض ہے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ وہ جناب ذریعہ بنایا جاتا ہے فضل الرحمان کو، اور میڈیا پر آپ بے شمار پوسٹنگ دیکھیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں، اور یہاں تک کہ مفتی محمود جیسے علماء کے خلاف بھی پراپیگنڈا کہ وہ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے، وہ مسلمانوں کی یونٹی کے حق میں تھے، اور کہا کہ ہم اسی طرح جیسے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک یونٹ میں یونٹی میں رکھنا چاہتے تھے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں سے بنگلہ دیش نکلے اور پاکستان حصوں اور بکھروں میں تقسیم ہو، اور مسلمانوں کی یونٹی، ان کا اتحاد، ان کی یکجہتی وہ پارا پارا ہو۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، جن لوگوں نے قادیانیوں، بے ایمانوں، مرتدوں کے خلاف جہاد کیا، آج ان اور ان کی اولادوں کے خلاف پراپیگنڈا۔ اور اگر اختلاف کرنا ہی ہے تو اپنے موقف کو پیش کیجئے اور دوسرے کے موقف کا رد کیجئے، نہ یہ کہ جھوٹے اور جعلی ہدایت نامے ٹیوٹ کرنا اور علماء کی ذات پہ کیچڑ اٹھالنا، تو تمہارا دنیا میں کیا بنے گا اور تمہارا قیامت کے دن میں اور آخرت کے دن میں کیا بنے گا۔ اور یہ میڈیا پر ایک پوسٹ میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، یہ کس قدر توہین ہے اسلام کی تعلیمات کی بھی اور خود مولانا کی بھی۔ پوسٹ لکھنے والا پوسٹ بناتا ہے فضل الرحمان کے خلاف، نیت کرتا ہوں کرسی کی، وقت 27 اکتوبر، منہ اسلام آباد کی طرف، پیچھے اپوزیشن کے، اللہ بچائے آگے بھی برا حشر ہوگا مولانا ڈیزل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حیادار بندے کا کام ہے، یہ مومن اور ایماندار کا کام ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں کی محض اصلاح کے لیے کی۔ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، ورنہ آپ قیامت کے دن کے کنگلے اور قیامت کے دن کے مفلس اور فقیر اور قیامت کے دن دیوالیہ پن کا شکار ہوں گے۔ ابھی بھی موقع ہے اور اپنی اصلاح کر لیجئے، علماء اور مدارس دشمنی سے باز آ جائیے۔ جب تک اسلام موجود ہے علماء بھی باقی رہیں گے، جب تک اسلام موجود ہے مدارس بھی باقی رہیں گے، اور اسلام دشمن، علماء دشمن اور مدارس دشمن وہ کل بھی ہلاک اور برباد ہوئے، وہ آج بھی ہلاک اور برباد ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کی تباہی اور ان کا عبرت ناک انجام وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے کہ علماء اور مدارس دشمن انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کو ذلیل اور خوار ہوتا دیکھیں گے کہ جو علماء دشمنی میں سابقہ حکمرانوں کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔